اب ہم اگلی تحریک کی ہم بات کرتے ہیں، ملینیرین تحریکیں، یعنی ملینیرین، یہ ملین کیا ہوتا ہے؟ 1000. ملینیم کے لیے ایک مذہبی تبدیلی کی ایک امید بن رہی تھی کہ 1000 ایئرس کے بعد کچھ ہوگا، کچھ چینجز آئیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 ہجری آگے آ جو 1592 عیسوی کیلنڈر میں تھا. اچھا، یہود و نصارہ کرسچنز کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی یہی آئیڈیا تھا، اور ان میں یہ تھا کہ مسیحا تشریف لائیں گے. یہودی حضرات پہ جب یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، اچھا یہ مسیح کا جو ہے یہ پوری بائبل کے اندر موجود آپ کو ملتا ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ بھی یہ پیش گوئی ہے کہ مسیح آئیں گے آپ کے. اچھا، ان کو جو بنی اسرائیل کے یہودی تھے تو ان کو تو یہ تھا کہ جناب یہ مسیح آئیں گے تو اب وہ رومن امپائر کے انڈر رہ گئے تھے اور ان کو پولیٹیکل اپنے عروج پہ نہیں تھے. ان کو تھا یہ مسیح آئیں گے ہمیں عروج پہ لے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کے پورے ایتھکس، آپ اگر ہسٹری پڑھ چکے ان کی، وہ میں نے عرض کی تھی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تفصیل سے بتایا کہ بھی ایتھیکلی یہ غلط چیزیں ہیں ہمارے ہاں، تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو کہا بھی یہ پھر یہ تو مسیح آئی نہیں، تو تبھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار انہوں نے کیا تھا. اچھا، جن لوگوں نے ایمان لیا تو پھر وہ کرسچنز مشہور ہوئے، اور ان کو یہ ایک آئیڈیا ملا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے طور پہ دوبارہ تشریف لائیں گے. تو ان کے ہاں بھی تھا. مسلمانوں کے ہاں بھی ایک یہ آئیڈیا تھا کہ جناب مسیح تشریف لائیں گے، اس کے لیے کچھ احادیث بھی اویلیبل ہے. اچھا، اور ایک یہ بھی آئیڈیا یہ زیادہ تر شیعہ مسلم حضرات میں زیادہ عام تھا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، کہ جو مسیح علیہ السلام سے پہلے ایک امام آئیں گے کہ جو پورے عروج کی طرف لے جائیں گے ہمیں. تو ان کے یہاں بھی آئیڈیا تھا. تو یہ آئیڈیا پھر عام مسلمانوں میں تمام میں یہ کامن ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث ریسرچ کے میتھڈ جو میں نے عرض کیے تھے اس کو آپ چیک کر لیجئے، تو امام مہدی کی احادیث آپ کو ملیں گی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ریلائبل نہیں، ساری کی ساری. پھر ہمیں یہ پتہ چلا تھا پچھلے لیکچرز میں کہ یہ جس وقت بنو امیہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا تو اس کے لیے یہ ایجاد احادیث کی گئی، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو لوگ پھر مان لیتے تھے اور وہ ان کی پارٹی میں آ جاتے تھے. تو ایک یہ آئیڈیا اس طرح سے آیا تھا. تو بہرحال تھا، تو مسلمانوں میں اس میں تحریکیں آئیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ، اب یہ بھی آنے لگ گیا تھا 1590 کے آس پاس اس زمانے میں کہ شریعت محمدی کا پیریڈ ختم ہو رہا ہے 1000 ہجری میں، اب ایک نئے نبی مسیح یا مہدی وہ تشریف لائیں گے. تو یہ آئیڈیاز یہ 1500 آنورڈ کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں آپ کو ہر ایریا میں ملے گی. آپ کو یعنی یا تو مہدی یا پھر مسیح آنے کا یہ آ رہا تھا. تو انڈیا کے اندر دیکھیے تو مہدوی تحریک بنی، روشنیہ تحریک بنی، زکری فرقہ بھی بنا اس میں. پھر اسی طرح قادیانی ایک الگ مذہب بھی بنا جس میں غلام احمد قادیانی صاحب جو ہے 1908 میں فوت ہوئے. یعنی یہی تحریک جو یہ ایک مہدی یا مسیح آنے کی اس کی ڈیٹیل اب میں آگے عرض کرتا ہوں. تو یہ چل رہا تھا سلسلہ، ٹرینڈ یہ تھا. ایران کے اندر آئیے تو حروفی تحریک بنی، نقطوی تحریک بنی، بہائی مذہب بھی الگ بنا جس کے بہاءاللہ صاحب تھے جو 1892 میں فوت ہوئے، تو ان کا ایک الگ مذہب وہ بن گیا. مراکش میں دیکھیے تو محلی تحریک وہ چلی ہے. ترکی میں بیکتاشی سلسلہ تصوف، یعنی سب کے لیے راستہ تصوف کا تھا، تو وہاں سے وہ آئے. انڈونیشیا میں دیپو نگارو 1855 میں وہ فوت ہوئے، ان کی تحریک چلی. اور سوڈان میں محمد احمد مہدی صاحب جو ہیں وہ 1885 میں ان کی تحریک ہے. اب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا اور ان کے واقعات کیا ہوئے، اب میں آگے عرض کرنے لگا ہوں. ابھی تک تو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جناب
یہ آئیڈیا کیا ہے. اب ہم ایک ایک کر کے ان پوری تحریکوں کی اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا اور واقعہ کیا ہوا. دیٹس اٹ. اتنا ہی. تنقید میں نہیں کروں گا، وہ آپ خود اس میں قرآن پاک کے ساتھ میچ کر کے آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ جناب اس میں یہ آئیڈیا درست ہے یا نہیں ہے، تو یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اچھا، اب ایک یہ بھی دیکھ لیجئے، وحدت ادیان اور مغرب کی تحریک ایک اندھی تقلید کی ایک تحریک آئی تھی. اس کو ہم اگلے لیکچرز میں ڈیٹیل سے کریں گے. مختصراً ایک عرض کر دیتا ہوں. وحدت ادیان کیا ہے کہ یہ سارے دین کو اکٹھا کرو، اور یہ انڈیا میں زیادہ یہ تحریک چلی ہے کہ ہندو مت اور اسلام کے اتحاد کی کوشش کریں، جس کے لیے کچھ بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جیسے بھگت کبیر، یہ 1518 کے یہ ایک ہندو بزرگ تھے، تو انہوں نے یہ کیا. اسی طرح گرو نانک صاحب یہ 1539 میں فوت ہوئے ہیں، ان کا ایک آئیڈیا تھا. پھر بادشاہ اکبر جو خود بادشاہ بنے تھے 1605 میں وہ فوت ہوئے ہیں، ان کے ہاں یہ ایک بڑے اپنے عروج میں آیا. لیکن اس کو پوری ڈیٹیل کی ہمیں ضرورت ہوگی، اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم اگلے لیکچرز میں جا کے تفصیل سے کہ بادشاہ اکبر نے باقاعدہ اس کو ایک ایکشن کرایا تھا. ورنہ بھگت کبیر صاحب یا گرو نانک صاحب کے جو پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے کیا تھا، لیکن بادشاہ اکبر نے اس کو باقاعدہ ایک حکومتی طریقے سے چلایا تھا. تو اب یہ ہوگا کیا، اس کے کیا واقعات ہوئے، اس کو ہم ڈیٹیل سے تب دیکھیں گے. اچھا، دارا شکو 1659 میں گزرے ہیں اور یہ پڑپوتے ہیں بادشاہ اکبر کے. تو انہوں نے بھی وہی آئیڈیا، بلکہ شاید پوتے ہیں ان کے، ہاں انہوں نے بھی وہی آئیڈیا ایسے ہی پھیلایا. پڑپوتے ہی ہیں، ہاں جی، انہوں نے یہ ایسے پھیلایا تھا. پھر موجودہ زمانے میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں مہاتما گاندھی جی 1948 میں فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی آئیڈیا کرنے کی، انہوں نے بھی پوری تبلیغ انہوں نے کی کہ ہندو مت اور اسلام کو اکٹھا کیا جائے. ایک یہ پوری تحریک چلی ہے، لیکن ڈیٹیل ہم آگے چلیں گے. دوسری ایک تحریک چلی ہے جسے ہم مغرب کی اندھی تقلید کہیں، تو یہ 1700 آن ورڈ سے یہ سلسلہ چلا ہے 1947، اور بلکہ اس سے آگے آج تک. یعنی ہوا کیا تھا کہ مغرب سے مراد یورپ کے لوگوں کی آہستہ آہستہ کالونیز انہوں نے بنائی، اور مسلم علاقوں میں ایک پولیٹیکلی فتح بھی ہوئی. یعنی انڈیا کی ہسٹری تو ہم نے پوری ڈیٹیل سے عرض کی تھی نا، کچھ اور ممالک بھی افریقہ کے بھی عرض کیے تھے پچھلے لیکچرز میں کہ، اور پھر اسی طرح انڈونیشیا ملیشیا میں بھی ان کا پوری ٹارگٹ آ گیا تھا، اور انہوں نے کالونیز بنائی تھی. یعنی کالونی کیا تھی کہ وہ لوگ جو انگلینڈ سے آئے ہوں یا فرانس سے آئے ہوں یا کچھ اور یورپ ملک سے آئے ہوں، تو وہ اپنے وہاں پہ ایک شہر بھی بنا لیتے تھے، اپنی ملٹری کو بھی رکھ لیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ حکومت کو بھی کنٹرول کرتے تھے. تو ان کے اثرات آئے، جس کو خود یورپینز نے اس کو لکھا ہے سیویلائزڈ ایشین اینڈ افریقن، کہ بھی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں اتنی طاقت مل گئی ہے تو ہم پھر ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کو سیویلائزڈ کریں. یہ لوگ تو سیویلائز نہیں ہیں، یہ تو بالکل پرانے طریقے پہ ان کو ماڈرن کرنے کی ہم کوشش کریں، اور انہوں نے کیا. اس کے لیے طریقہ ان کے لیے آیا تعلیم و تربیت، ایجوکیشن کا آیا، اور یہ کہ پھر اگلی نسل تک جا کے اثر آنا شروع ہوا. تو یہ ہمیں پورا ایک نظر آتا ہے ٹرینڈ کہ بیوروکریسی اور جو گورنمنٹ کے امپلائیز تھے ان میں لائف سٹائل بالکل یورپین ہو گیا. آئیڈیاز بھی یورپ کے آ گئے. اب یورپ میں یعنی بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ نے کوئی کرسچینٹی کی تبلیغ کی، وہ ان کے کچھ جو ان کے مذہبی لوگ تھے ان کی دعوت تھی، لیکن جو عام لوگ ان کی میجورٹی سیکولر ہو چکے تھے، وہ دنیا پرست تھے. تو انہوں نے اپنا جو بھی لائف سٹائل، جو آئیڈیاز ہیں، وہ سارے کے سارے پورے مسلمانوں کے سارے ایریاز، ایشیا افریقہ جہاں جہاں تھے وہاں پہ آ گئے، اور وہ آ گیا لائف سٹائل میں. اب آپ کو ایگزامپلز ملیں گی، مثال کے طور پر کہ جیسے کپڑے کو لے لیں تو کپڑے بالکل اسی سٹائل کے پہننے لگے کہ جو یورپ میں پہنے جاتے ہیں. اچھا، اس سے اگلے سٹیپ میں آئے
تو پھر آپ کو یہ بھی ایگزامپلز ملیں گی کہ جیسے کئی لوگوں نے شراب بھی پینی شروع کر دی، کئی بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا لائف اسٹائل بالکل ان کا کلچر وہ پورے کا پورا وہی ہونے لگا کہ جو یورپ کا ہو گیا. تو اس میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اس کے لیے آپ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے آپ میچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یورپ کی یہ چیز درست تھی، ایکسیپٹیبل تھی، اور کون سی نہیں تھی. اس کے لیے بہت سے اسکالرز نے بکس لکھی اور وہ ایک مسلسل 100 سال تک کی جو بکس ہیں آپ کو یہی ملیں گی. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کے لیے آپ کو ایک یہ خود ملے گی ایک پورے ایک پلان علامہ اقبال کا تھا کہ جو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، انہوں نے ایک پورے لیکچرز کیے تھے کہ جناب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان جو پرانے کلچر سے جیسے کر رہے تھے، جو سوچ رہے تھے، جو معاملات تھے، اس کو ہمیں دوبارہ ری چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا دین کا حکم ہے اور کون سا پرانے زمانے کے جو لائف اسٹائل اور جو کچھ تھا. اس میں سے یہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب کون سی چیز ہمارے دین کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا، لیکن وہ خود ہی اس کے کچھ ہی مہینے میں وہ فوت ہو گئے تھے، تو وہ نہیں کر سکے. لیکن بعد میں پھر بہت سارے اسکالرز نے اس میں کام کیا. تو یہ ایک تحریک ہے، لیکن یہ اس تحریک کی سٹڈی ہم ڈیٹیل سے چلیں گے جب ماڈرن ہسٹری کو ہم 1947 سے لے کے آج تک کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل سے ہم اس میں آئیں گے. تو بہرحال یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کے آپ کو ٹرینڈ نظر آتے ہیں.